حدیث کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے جو صرف قرآن پر مبنی نہیں بلکہ احادیث نبوی بھی اس کا ایک اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث نبی کریم کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ اعمال اور خاموش تائیدات ہیں جو ہمیں دین کی تفصیلات اور عملی شکل عطا کرتی ہے۔ حدیث کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی عربی زبان میں حدیث کے معنی ہیں بات، خبر، کلام، نیا واقعہ۔ اصطلاحی معنی اسلامی شریعت میں حدیث سے مراد نبی کریم حضرت محمد کے وہ تمام اقوال، افعال اور تقریرات ہیں جو صحابہ کرام نے روایت کیے ہیں۔ حدیث کی اہمیت۔ حدیث قرآن کے بعد دین اسلام کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن ہمیں بنیادی احکام دیتا ہے جبکہ حدیث ان احکام کی وضاحت، تشریح اور عملی مثال فراہم کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن نماز کی رکعتیں، اذان کا طریقہ، رکوع و سجدے، یہ سب ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث کی اقسام۔ ایک، حدیث قولی، نبی کے ارشادات، اقوال۔ مثال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بخاری۔ دو، حدیث فعلی، نبی کے اعمال۔ مثال، نبی کا نماز کا طریقہ، روزے رکھنا، حج کرنا۔ تین، حدیث تقریری، صحابہ کرام کا کوئی عمل جس پر نبی نے خاموشی اختیار کی یعنی اس کی تائید فرمائی۔ مثال، کسی صحابی نے وضو میں کوئی طریقہ اپنایا اور نبی نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ حدیث اور سنت کا فرق۔ حدیث وہ روایت جس میں نبی کی بات عمل بیان ہوا ہو۔ سنت نبی کا طریقہ کار مستقل عمل۔ ہر سنت حدیث میں ملتی ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ حدیث کی حفاظت۔ حدیث کو صحابہ کرام نے نبی کی زندگی ہی میں یاد کرنا، لکھنا اور محفوظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں ائمہ محدثین نے اس کو سند کے اصولوں کے تحت جمع کیا۔ مشہور کتب حدیث: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی۔ حدیث کا دین میں کردار۔ ایک، قرآن کی تشریح کرتی ہے۔ دو، شریعت کی عملی شکل دیتی ہے۔ تین، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ چار، اخلاق و تربیت سکھاتی ہے۔ پانچ، عبادات اور معاملات کا مکمل نظام دیتی ہے۔